روح عالم امر سے ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے دوام ہے، فنا نہیں، اس پر موت واقع نہیں ہوگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیہ کریمہ میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ فرماتے تھے اسی میں حیات روح کا ارشاد ملتا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ چکھنے والا کوئی ہوگا۔ اگر روح بھی فنا ہو گئی، بدن بھی فنا ہو گیا، تو ذائقہ کس نے چکھا؟ تو جب مذوق ہے تو ذائق ہونا چاہیے۔ جب ذائقہ چکھا گیا تو کوئی چکھنے والا ہونا چاہیے۔ تو حضرت اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے کہ موت بدن پر وارد ہوتی ہے، بدن کا جو تعلق اس عالم دنیا کے ساتھ ہے وہ منقطع کر دیتی ہے، اور روح وہ شے ہے جو اس کا ذائقہ چکھتی ہے، کہ بدن تو بے حس ہو گیا۔ تو اسی آیہ کریمہ میں یہ موجود ہے کہ روح پر موت وارد نہیں ہوتی، کیونکہ جب ذائقہ چکھتا ہے تو کچھ چکھنے والا ہوتا ہے تو چکھتا ہے نا۔ تو انسانی زندگی میں تبدیلیاں تو آتی ہیں لیکن فنا نہیں ہوتی۔ عالم امر میں تھی، صلب پدر میں آئی، شکم مادر میں وجود میں داخل ہوئی، دار دنیا میں آئی، برزخ میں گئی، میدان حشر میں جائے گی، اور وہاں سے جن پہ اللہ راضی ہوگا، رحم فرمائے گا، جنت میں جائیں گے۔ جو مجرم ہوں گے پکڑے گئے، سزا پائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ نہ جنت والے مریں گے نہ جہنم والے مریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ دنیا کی کوئی چیز، یہاں کا کوئی درخت، یہاں کا کوئی دریا، یہاں کا کوئی پہاڑ، یہاں کا کوئی جانور نہ جنت میں جائے گا نہ جنت میں جائے گا، وہاں کی اپنی دنیا ہوگی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس ساری مخلوق میں سے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے گھر پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے فنا نہیں، مخلوق ہے، خالق نے بنائی ہے اور اس نے اسے ہمیشہ کے لیے بنا دیا۔ اب یہ ایک جسم کی ضروریات کا اندازہ لگائیں، وہ جسم بادشاہ کا ہو یا فقیر کا، ضروریات سب کی بے پناہ ہیں۔ امیر کے لیے سہولتیں ہیں، اسے چیزیں ملتی ہیں، غریب مفلس ہے اسے نہیں ملتی، لیکن ضرورتیں اس کی بھی اتنی ہیں۔ امیر کو اگر گرمی لگتی ہے لگتی غریب کو بھی ہے، اس کے پاس سامان ہے، وہ اے سی وغیرہ لگا لیتا ہے، غریب سائے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ اچھا کھا لیتا ہے، یہ روکھی سوکھی سے بھوک مٹا لیتا ہے۔ اسے پیاس لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے علاج کرا لیتا ہے، یہ بیچارہ 24 گھنٹے پہ گزارا کرتا ہے۔ ضرورتیں سب کی ایک سی ہیں اور وہ سب کی پوری کرتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ سب کی پوری کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے پوری کرتا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جو ضرورت پوری ہو جائے یہ کمال میں نے کر لیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا ساری ضرورتیں پوری فرما رہا ہے۔ وربکم، اور تمہارا بھی وہی ہے، میرا ہی نہیں لوگوں تمہارا بھی وہی پروردگار ہے، تمہاری ہر ضرورت وہی پوری کر رہا ہے، تمہارا وجود، تمہاری روح، تمہارا
بدن، تمہارے بدن کی خصوصیات، یہ تمہاری حصیات، تمہارا وقار، عزت، دولت، اولاد، گھر، بیٹے، رشتے ناتے، ملک، قوم، یہ سب کچھ تمہیں وہی دے رہا ہے۔ اگر سب کچھ وہی دے رہا ہے تو اس اکیلے کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے سر بسجود ہوا ہے۔ فاعبدوہ، جب یہ حقیقت ہے تو پھر صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس ذات سے امیدیں وابستہ کرو، صرف اس ذات کی ناراضگی سے ڈرو، مقدم رکھو اس کی ذات کو، جو کام اس نے جس کی اجازت دی ہے وہ ضرور کرو، جس سے روک دیا ہے اس سے باز آئے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ ربی، یقیناً اللہ ہی میرا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تم سب کا وہی پروردگار ہے، فَاعْبُدُوهُ، صرف اسی کی بات۔ ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ، سادہ سی بات، سمجھ میں آنے والی بات۔ اب اللہ کریم نے اگر ہم دیکھیں تو اس بدن کے لیے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی، اس کی غذا سے لے کر اس کے علاج تک، اس کی خوراک سے لے کر اس کے علاج تک۔ کوئی بندہ بیٹھ جائے کہ میں ایک فہرست مرتب کر لوں کہ غذائیں کتنی ہیں، دوائیں کتنی ہیں، تو نہیں کر سکتا۔ اتنی چیزیں اس کے لیے پیدا فرما دی، اور یہ تو ایک سواری ہے، اصل انسان تو روح ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی بات ہوتی ہے اور انسان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد روح ہوتی ہے، اس لیے کہ جب روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو اسے کوئی انسان نہیں کہتا، اسے میت کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، وجود کہتے ہیں، باڈی کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہہ دیتے ہیں، لیکن اسے کوئی انسان نہیں کہتا۔ لہذا جب انسان کہا جائے گا تو مراد روح، اس کا مطلب ہے کہ اصل انسان روح ہے۔ تو بدن جو اس کا جیسے بادام کا چھلکا ہوتا ہے اور مغز ہوتا ہے، مغز تو روح ہے، تو اس چھلکے کے تحفظ کے لیے اگر اتنے اہتمامات ہیں، اس مغز کو قائم رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی تو کچھ ہوگا۔ بدن کو اگر اتنے غذا، دوا، فضا، اتنی چیزیں چاہیے، موسم گرم سرد ہے تو اسے گرم کمرہ چاہیے، موسم گرم ہے تو اسے ٹھنڈا کمرہ چاہیے، پیاس لگی ہے تو اسے پانی چاہیے، ٹھنڈا مشروب چاہیے، سردی ہے تو اسے گرم مشروب چاہیے، غذا چاہیے صبح دوپہر شام، اسے نیند چاہیے، اسے بستر چاہیے۔ تو اس کے لیے اگر اتنے ہیں کہ دنیا اس میں کھپ گئی ہے۔ میں کل ایک مشاعرہ سن رہا تھا، اس میں ایک اچھا شعر تھا کسی کا، بڑی عجیب بات کہی اس نے۔ مفہوم یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور سب کچھ یہی چھوڑ جانا ہے، لیکن بات عجیب یہ ہے کہ سب کی ہوس بڑھتی ہی جا رہی، یعنی کہنے کو سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی چھوڑ جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، اور عالم یہ ہے کہ لالچ ہر ایک کا بڑھتا ہی چلا جا رہا، جو واقعی بڑی اس نے پتے کی بات کی۔ شاید اسے خود تو پتا ہے کہ نہیں کیا بات کہی، چونکہ شعر کہنا تو ایک فن ہے، الفاظ چنے اور جوڑ دیے، مفہوم سمجھنا ضروری نہیں شاعر کے لیے۔ تو بات اس نے بڑی پتے کی کہی،
اگر اس کے لیے اتنا اہتمام ہے تو روح کے لیے بھی کچھ غذا ہوگی، کوئی دوا ہوگی، کوئی پینے پلانے کا اہتمام ہوگا، کوئی کمانے کے ذرائع ہوں گے، کچھ اس کے آرام کے اوقات ہوں گے، کچھ اس کی بیماریوں کے علاج ہوں گے۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہے۔ بدن ہی کی ان ضرورتوں سے ہمیں فرصت نہیں، روح کے لیے بھی پھر لگ گئے تو یہ تو لمبا کام ہو جائے گا، تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ اس مالک مطلق نے مشکل کام